کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. آج کی ہماری حدیث کے جو ٹاپک ہیں وہ ہے عمرہ اور حج کی فضیلت. کرنے سب نے انشاءاللہ عمرہ اور حج. اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ کی توفیق عطا فرمائے رمضان کے مہینے میں بھی، اور حج کی ادائیگی کے بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. حدیث دیکھیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. حدیث دیکھیں، گروپ میں نے سینڈ کیا آپ کو. ہاں جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. یہ حج کی فضیلت. پڑھیں گے آپ ساتھ میں، مائک اوپن کریں اور پڑھیں آپ ساتھ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من حج یقول من حج فلم یرفث فلم یرفث ولم یفسق ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ رجع کیوم ولدتہ امہ. امہ. ہاں جی، ترجمہ دیکھیں اس کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، سمعت النبی سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول فرماتے ہوئے، من حج جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ کیا، رجع کیومی ولدتہ امہ لوٹے گا اس دن کی طرح جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا. نیکسٹ حدیث دیکھیں، عمرے کی فضیلت. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال العمرۃ الی العمرۃ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک، کفارۃ کفارہ ہے، لما اس کے لیے جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے. والحج المبرور اور حج مبرور، لیس نہیں لہو اس کے لیے جزاء کوئی جزا الا الجنہ سوائے جنت کے. حدیث دیکھیں پھر سے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے، حج جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے نماز اور روزہ صرف بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ صرف مالی، جبکہ حج و عمرہ جو ہے مالی اور بدنی ہر قسم کی عبادات کا مجموعہ ہے. ہر استطاعت والے پر حج فرض ہے. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان اور اس کو سواری میسر ہو، جو بیت اللہ تک لے جائے، یعنی جو بیت اللہ تک ان کو پہنچا دے، اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر،
اور اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ آتا ہے نا قرآن مجید میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی لیکن وہ حج نہیں کرتا تو اسی صورت میں وہ مر گیا، حج کیے بغیر وہ مر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو تشبیہ دی ہے یہود و نصارہ کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر ہر حج جو ہے وہ فرض کر دیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے 3 دفعہ جو ہے یہی سوال کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ تو آپ کو پتہ کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان پر حج فرض ہے، وہ صاحب حیثیت ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، کہ کوئی اس سال جو ہے وہ کوئی کام ہے، ہم اگلے سال جو ہے حج کرائیں گے، یا بزنس کیسے چلے گا ہمارے پیچھے سے، یا ہمارا ادارہ کیسے چلے گا، صرف یہی عذر جو ہیں وہ ان کو حج تک نہیں لے کے جاتے، حالانکہ حج ان پر فرض ہے، صاحب استطاعت ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا بعد میں کیا پیش آنے والا ہے، اگلے سال ہوں گے بھی یا نہیں۔ اسی طرح اگر ایک دفعہ حج کر لیا وہ بھی کافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے کو جسم کے لحاظ سے صحت، اس کی معیشت میں وسعت دوں تو 5 سال گزر جائے اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے، یعنی صاحب حیثیت ہے۔ اگر اس کے حج کو 5 سال گزر جاتے ہیں تو اس پر فرض ہے کہ وہ دوبارہ حج کرے۔ اسی طرح حاجی کی زندگی قابل رشک ہے، اور اس کی جو وفات ہے، موت ہے، قابل فخر ہوتی ہے۔ اگر وہ احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ لبیک پکارتا اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جو صاحب استطاعت ہے، استطاعت کے باوجود دنیا میں مصروف رہے اور اسی طرح حج کیے بغیر ہی اس کو موت آ جائے تو ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ طاقت کے باوجود جن لوگوں نے حج نہیں کیا میں ان پر غیر مسلموں سے لیا جانے والا ٹیکس نافذ کر دوں۔ اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب دیکھیے حج اور عمرہ کی حدیث سے دوسری احادیث سے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اب عمرہ کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا قدر شناس خبردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ یکے بعد دیگر کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہ کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل دور کرتی ہے۔ اس حج کا ثواب جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہی ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ایک تو اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والا غازی ہے، دوسرا حج کرنے والا، تیسرا عمرہ کرنے والا۔ ایسے اگر کسی میں اتنی حیثیت ہے کہ وہ ہر سال عمرہ کرے تو اسے یہ ضرور کرنا چاہیے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اس انسان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا عمرہ بھی نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی رمضان کا عمرہ نصیب فرمایا ہے ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے سفر کو آسان کر دے، اور ہم سب کو بھی رمضان کا عمرہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے، جو حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، ان سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ اپنے حدیث میں سنا ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کا کفارہ ہے، تو اب لوگ سوچیں کہ ہمارے لیے تو عمرہ کفارہ ہے، ہم جو چاہیں کرتے پھریں، جتنے مرضی گناہ کرتے پھریں، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح حج کر کے انسان سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک ماں نے ایک بچے کو جنا ہے، یعنی جیسے بچہ بالکل پاک صاف اس دنیا میں آتا ہے نا، اس طرح حج کر کے انسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ انسان نے حج کر لیا ہے تو وہ جتنے مرضی گناہ کرتا پھرے، اس کے دل میں جو چاہے آئے وہ کرے، اور پھر دوبارہ حج کے لیے چلا جائے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ تو حج عمرہ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے ہمارے حج اور عمرہ قبول ہوں گے۔ کیا ہے؟ انسان توحید پرست ہو۔ اگر عقیدہ توحید درست ہوگا تو عمل قابل قبول ہے، ورنہ وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو مردود ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم توحید پرست ہیں، مشرک تو نہیں ہیں۔ کیا ہمارا حج اور عمرہ قبول ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوں، اس پر یقین ہو۔ اس کے بعد بدعت ہے، کسی شرعی عبادت میں اپنی مرضی سے کسی قسم کی بھی تبدیلی کرنا یا نئی بات نکالنا اور اسے دین مان کر اپنا لینا اور اس کو کار ثواب سمجھنا اور لوگوں کو اس طرف دعوت دینا بدعت ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج اور عمرہ سمیت اپنی تمام عبادات میں بدعات سے مکمل طور پر گریز کرے، کیونکہ ان کی ملاوٹ سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے اجر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا آتی ہے، کیا ضروری ہے، بلکہ چوتھی چیز، اخلاص نیت۔ نیت کا معنی ارادہ ہے، اور ارادہ فعل قلب ہے۔ دین اسلام میں تمام اعمال صالحہ کے ثواب کا انحصار اخلاص نیت پر ہے۔ حدیث، سب سے پہلے حدیث کا لیکچر سنا نا آپ نے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حج یا عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ارادے کو ریاکاری اور نمود و نمائش کی آرزو سے پاک رکھے، محض رضائے الہی کے حصول کے لیے حج اور عمرہ کرے، اور کسی بھی دنیاوی مفاد کو اس میں مقصد نہ بنا لے، کیونکہ ہماری نیت کی وجہ سے ہی ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اگر ریاکاری آ گئی تو یہ ہمارے حج کرنا، ہمارا عمرہ کرنا بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پانچویں چیز کیا آتی ہے؟ حلال کمائی سے حج اور عمرہ کرنا۔ اسلام میں حلال حرام میں فرق کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جس آدمی کا رہن سہن، خوراک اور لباس حرام پر مشتمل ہو یا اس کی ملاوٹ ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہے، نہ نماز قبول، نہ کوئی عمل قبول۔ لہٰذا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جائز طریقوں سے مال کمائے اور جائز امور پر خرچ کرے۔ تو حج عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف حلال کمائی سے حج عمرہ کرے،
انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میری کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے بعد ہے حقوق العباد کی ادائیگی۔ آپ کو پتہ نا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ جہاں حقوق اللہ ہم پر فرض ہیں وہاں حقوق العباد بھی ہیں۔ لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم نیکی کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسا شخص جو حقوق العباد ادا کیے یا معاف کرائے بغیر مر گیا تو روز قیامت نہ صرف اپنی نیکیوں سے محروم ہوگا بلکہ نیکیاں ختم ہونے کی صورت میں حقداروں کے گناہ بھی اپنے سر اٹھائے گا اور مفلس ہو کر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ استغفر اللہ۔ تو حج اور عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرتے ہوئے لوگوں کے غصب شدہ حقوق انہیں واپس لوٹائے، اور جو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ توحید والا بھی ہو، اتباع سنت والا بھی ہو، بدعت سے پرہیز کرتا ہو اور اس کی نیت خالص ہو، پھر جو ہے حج اور عمرہ قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ان تمام برائیوں سے ہم کو محفوظ رکھے اور ہمیں حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے تمام گناہوں کو معاف کر لے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔